آئیے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ دہلی کی زمین جس کو سننا چاہتی ہے، یہاں کے در و دیوار جس سے مصافحہ اور معانقہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ جس کی آواز پر لبیک کہنا چاہتے ہیں، میں ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حضور شاہ علامہ مشرف صاحب اللہ سبحانی کی بارگاہ نور میں کہ ضیاء قرآن کانفرنس کے حوالے قرآن عظیم کی برکتیں، قرآن عظیم کی فضیلت، قرآن عظیم کی رحمتیں آپ اگر چاہیں تو اپنی زبانی گفتگو سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ آئیے میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ سب مل کے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ضیاء قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زینت مسند، گل گلزار سیادت، فخر صحافت، حضرت علامہ سید قیصر خالد صاحب قبلہ فردوسی، زینت مسند افتاح، حضرت علامہ مفتی محمد رضا صاحب قبلہ ازہری، نقیب اجلاس اور جملہ علماء اہل سنت، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا امان الخائفین یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی۔ اور اٹھ اے امت کے والی، کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھ اے امت کے والی، کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دے آ جائیں لے کر ذوالفقار اپنی۔ اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اور وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو آستانے ناز کا پردہ، وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو آستانے ناز کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی۔ معزز حاضرین، آج ہم اور آپ مدرسہ ضیاء القرآن کے افتتاح کے موقع پر حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہم سب کی حاضری کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس اہمیت کو سمجھ سکیں کہ مدارس اسلامیہ ہماری معاشرے کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ،
اس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے میں اس موقع پر ڈاکٹر اقبال کا وہ قول بیان کرنا چاہتا ہوں جب ان کے کسی مصاحب نے پوچھا تھا کہ علامہ صاحب یہ جو ملک میں اتنے مدارس کھولے جا رہے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نادانو تمہیں معلوم نہیں، یہ دینی مدارس ہی تو ہیں جو تمہاری بقا کا ذریعہ ہیں۔ جس دن یہ ادارے ختم ہو جائیں گے اس دن مسلمانوں کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ انہوں نے اسپین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا، اندلس کی سرزمین جہاں پر صدیوں اسلامی پرچم پوری شان و شوکت کے ساتھ لہراتا رہا، جب وہاں مسلمان زوال پذیر ہوئے تو سب سے پہلے وہاں کے دینی مدارس کو ختم کیا گیا تھا، اور جب دینی مدارس ختم ہو گئے تو وہاں سے مسلمانوں کا وجود بھی حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا تھا۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ لوگوں کی ہلاکت کی کیا نشانی ہے؟ تو فرمایا جب ان کے علماء ہلاک ہو جائیں، یعنی جب دین کی تبلیغ کرنے والے جب تمہارے درمیان نہ رہیں گے تو یہ ملت گمراہیت کی شکار ہو جائے گی، علم ان سے اٹھ جائے گا، علم کسی اور ذریعے سے نہیں بلکہ علماء ختم ہو جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو فرمایا کہ جب یہ علماء ختم ہو جائیں گے تو تم گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے، اور دین کی زندگی ہے اور گمراہی کی زندگی موت کے مترادف ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مدارس اسلامیہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے لیے۔ برادران ملت اسلامیہ ہندوستان جیسے سیکولر ملک میں اسلام و قرآن کے تحفظ کی تمام تر ذمہ داری خود ہمارے ہی اوپر عائد ہوتی ہے، اور اس کا واحد ذریعہ صرف یہ دینی درسگاہیں ہی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ اگر معاشرے کے لیے مساجد کی ضرورت ہے تو اس سے کہیں زیادہ مدارس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مسجد میں اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو مدرسے میں نماز سکھائی جاتی ہے۔ جب علم ہی نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ جس خیابان میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ بہت ضرورت ہے مدارس اسلامیہ کی، اسی لیے باطل طاقتوں نے سمجھ لیا ہے سب سے پہلے وہ دینی مدارس پہ اٹیک کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جب تک مسلمانوں کے اندر یہ ادارے قائم رہیں گے اس وقت تک کما حقہ مسلمانوں کا دینی کلچر ختم کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ برادران ملت اسلامیہ ضرورت ہے حضرات محترم کہ ہم ان مدارس کی اہمیت و افادیت کو سمجھیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے بھائی قاسم شمسی صاحب، حضرت مولانا شکیل احمد صاحب جائسی اور جملہ ارکان کو کہ اس نازک دور میں جبکہ دینی اقدار کو لوگ پسے پش ڈال رہے ہیں، ایسے ماحول میں کسی دینی ادارے کا قیام یہ واقعی بہت ہمت کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کے اراکین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے اور اس ادارے کو عروج بخشے۔ برادران ملت اسلامیہ آج پوری دنیا میں ہماری جو حالت ہو گئی ہے وہ بتانے کے لائق نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں ہم پر ظلم نہ ڈھائے جا رہے ہوں، جہاں ہمارے بچے یتیم نہ ہو رہے ہوں، جہاں ہمیں ذلت و رسوائی کے چوراہوں پر نہ کھڑا کیا
دیا جا رہا ہو, جہاں ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتیں نہ لوٹی جا رہی ہوں. برادران ملت اسلامیہ, اس پستی کے حوالے سے جب ہمارے دانشوران قوم سوچتے ہیں تو کوئی تو یہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ, قوم کی پستی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس دولت کی کمی ہے, ہمارے پاس اغیار کی طرح دولت نہیں ہے. اگر بہت سی دولت ہمارے پاس ہوتی تو آج یوں ہماری ملت کی حالت نہ ہوتی. کچھ کہتے نہیں, اس کی وجہ یہ نہیں بلکہ ہمارا سیاسی شعور بیدار نہیں ہے. اگر ہمارا سیاسی شعور بیدار ہوتا تو آج ہماری ملت کی یہ حالت نہیں ہوتی. کچھ کہتے نہیں, عصری علوم کی کمی ہے کہ ہمارے پاس عصری علوم نہیں ہے. اگر ہمارے پاس عصری علوم ہوتے, بڑی تعداد میں انجینئرز ہوتے, بڑی تعداد میں ڈاکٹرز ہوتے تو آج ہماری ملت کی یہ حالت نہ ہوئی ہوتی. مگر اے پیارے اسلامی بھائیوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اے لوگوں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے. اگر یہ وجہ ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی دولت آج مسلمانوں کے پاس ہے, اس سے پہلے کبھی تاریخ میں مسلمانوں کے پاس اتنی دولت نہیں تھی. عصری علوم سے لیس انجینئرز, ڈاکٹر, سائنسداں جتنے آج ہمارے پاس ہیں, اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. برادران ملت اسلامیہ, جتنے نیتا آج مسلمانوں میں ہیں اس سے پہلے بھی کبھی نہیں تھے, اور جتنے ذلیل آج مسلمان ہیں اس سے پہلے بھی کبھی نہیں تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو پھر کیا وجہ ہے؟ تو کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے پروردگار سے پوچھو. رب قدیر فرماتا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اگر تم ہمارے ذکر سے روگردانی کرو گے تو تمہاری زندگی تنگ کر دی جائے گی. یہاں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں کہ ہم قرآن پاک کی طرف سے کتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے بچے عصری علوم سے لیس ہیں مگر کتنے بچے قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں. ذرا کالج, یونیورسٹیز اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے. کچھ لوگ اگر قرآن شریف پڑھ گئے ہیں تو قرآن جو ہم سے کہتا ہے, جو مطالبہ کرتا ہے ہم سے, ہم اس شعور سے بالکل نابلد ہو گئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کریں اور یہ ان دینی اداروں سے جڑ جائیں تاکہ ہمارا شعور بیدار ہو, دینی علوم ہو یا دنیاوی علوم ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کا پہلا مرکز اور محور ہو تو ہماری یہ مذہبی تعلیم ہو. قرآن مجید نے جو اصول و ضابطے ہمیں عطا فرمائے ہیں, ان اصول و ضابطے کے مطابق عزیزان ملت اسلامیہ, ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو دینی علوم سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.